معاشرے کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. کیا کلمہ دوبارہ پڑھنا کہ یہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے تاکہ نئے نئے مسلمان ہو جائے. تم لوگ جو ہے معاشرے کے غم میں ڈوبے ہو نا. ہم لا طاعت المخلوق فی المعصیۃ الخالق. اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اپنا کام کرو, جاؤ چوباڑوں میں پھرو یا گردواروں میں پھرو, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. حضور کی سنت میں ہماری جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ. یہ جو آج آپ کافروں کے کچھ معاشرے ہیں تجاوز کر گئے, وہ لوگ بے پردگی آ گئی ہے. باقی معاملہ تو نہیں ہے, اگر پردہ آ جائے تو لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر لے. بڈھے سے کرے, جوان سے کرے, بوڑھے سے کرے, بابا یہ جو بھی اس کو راضی کرے, شادی کرنا ہے. بڈھا کرے, جوان کرے, شادی شدہ کرے. اب لوگ کہیں گے ان کے 18 سال کی لڑکی تھی, اسے دیکھو 50 سال کا بڈھا تھا, تو تو جوان تھا نا, تو کر لیتا, تیرے کو کسی نے روکا تھا؟ پاگل کی بچی تو نہیں 18 سال کی لڑکی یا 16 سال کی کہ بڈھے سے شادی کر رہی ہے. وہ بھی عقل رکھتی ہے, بالغ ہے, شریعت کے احکام اس پر ہے, مگر تیرے کو مروڑ اٹھ رہی ہے کیونکہ تیرے کو 18 سال والی نہیں ملی ہے. بات مسئلہ یہ ہے, اعتراض اور کچھ نہیں. 3 چیزوں میں عمر نہیں دیکھی جاتی ہے. بادشاہ کی عمر نہیں دیکھی جاتی, وہ جتنا بھی بڈھا ہو جوان لڑکی فخر کرتی ہے. بڑے فقیہ کی عمر نہیں دیکھی جاتی اور بڑے صوفی کی عمر نہیں دیکھی جاتی. ان سے نکاح کر لیتے اعزاز, اس کے لیے مرتبے اور اس کے لیے جو ہے نا اپنی آخرت کے لیے کرتے. تو ہر جگہ نفس جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا, بعض جگہ قربانیاں بھی ہوتی ہیں. ایک لڑکی تھی, ایک بزرگ تھے, ان کو برس کے نشان تھے, کوئی ان سے رشتہ نہیں کرتا تھا. وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے خواہش ظاہر کی اور عمر بھی ان کی کافی ہو گئی تھی, تو کہا کہ کاش کوئی لڑکی. تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں ان سے نکاح کروں. جب ان سے وہ نکاح ہوا تو آپ نے اللہ سے انہوں نے دعا کی, اے اللہ کہ اس نے قربانی دیے اور ہزاروں جوان جو ہے نا اس کے نظروں سے گزرے ہوں گے, اور میں اتنا کہیں اس کے دل میں ارمان نہ, تو مجھے اتنا خوبصورت جوان بنا دے کہ میں اس کے بعد. ان کی کرامت کا ظہور ہوا. یہ خوبصورت جوان بن کر جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو اس لڑکی نے چہرہ چھپا دیا. اس نے کہا آپ تو میرے شوہر نہیں ہو, میں نے تو سنا ہے کہ میرا شوہر بہت بوڑھا ہے, اس کے چہرے پر برس کے نشان ہے, مگر آپ تو بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل. کہا میں ہی ہوں, اللہ نے تمہاری قربانیاں قبول کی تو میں نے دعا کر لی تو یہ ہو گیا. فرمایا میں نے اگر خوبصورت لڑکے سے شادیاں کرنی تھی تو اوروں سے بھی کر لیتی. میں نے آپ سے شادی اسی لیے کی تھی کہ آپ اللہ والے, اگر دوبارہ اس شکل میں آ سکتے تو آ جاؤ, ورنہ میں تم سے رشتہ ہی نہیں کرتی, مجھے طلاق دے دو. تو بعض جگہ نسبت ہوتی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. شہرت کے پیچھے لوگ بھاگتے, تو تم مشہور ہو جاؤ نا. تو جب وجہ شہرت ہے تو تم بھی مشہور ہو جاؤ. تو بس جب وجہ معلوم ہو گئی ہے تو وہ تیرے اندر نہیں ہے, تو کمی تیرے اندر موجود ہے, لہذا سائڈ میں ہو جا. کسی نہ کسی وجہ سے تو کوئی کسی کے پیچھے چاہتا ہے نا شادیاں کرنا. تو اس وقت آپ مجھے بتاؤ یہ معاشرے کے اندر گناہ سمجھا جائے, مگر شریعت اس کو گناہ نہیں کہتی. اسی طرح اپنی متعلقہ کا نکاح کروانا شریعت اس کو گناہ نہیں کہتی, مگر آپ کے یہاں یہ بے غیرتی کا فعل ہے. تو میں ایسے معاشرے کو کیا کروں, سر پہ بٹھاؤں جہاں شریعت کو گناہ سمجھا جائے؟ وہ تو چھوڑو, آپ بھی سمجھتے ہو. تو کہتے ہیں جی فقہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جہاں عوام میں وہ چیز جو ہے نا بری مانی جائے تو اس سے اعتراض کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ادھر ایک اور اصول لے آؤ. یہ تو اصول اچھا ہے, مگر یہ ایسا ہے جو کفار کا معاشرہ ہو, کیونکہ وہاں شریعت کی دلیل نہیں چلتی. مگر مسلمانوں کے معاشرے میں یہ دلیل چلے گی, ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں. کافروں کے معاشرے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو شریعت سمجھانا مشکل ہے, سمجھے, مگر کیا مسلمان کے معاشرے میں بھی اس کو زندہ نہیں کرو گے؟ جب مسلمان بھی شریعت کی دلیل نہیں مانے تو مسلمان کس بات کا ہے؟ تو مسلمانوں کے معاشرے میں یہ اصول نہیں چلے گا فقہ کا, یہ کفار کے معاشرے میں چلے گا. اور صحابہ نے اس کو کفار کے معاشرے میں تو استعمال کیا گا, مگر اپنے معاشرے میں استعمال نہیں کیا. یہ ثابت ہے. جہاں دین پر خاموشی اختیار کی ہے انہوں نے کفار کے معاشرے میں اختیار کی ہے, مسلمانوں کے معاشرے میں
اختیار نہیں کیے، ورنہ اپنے اسلام کے اندر تو ان کی باقاعدہ شریعت کے ایک ایک مسئلے پہ اجتہاد پہ جنگیں ہوئی ہیں، مگر جہاں کفار کا معاشرہ ہے وہاں خاموشی اختیار کی ہے۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسود انسی کے وہاں کیا کیا؟ وزیر بن گئے۔ تو یہاں سے مراد جو فقہ کا اصول ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اس کو عام مسلمانوں کے معاشرے میں استعمال کرو، اس سے مراد کفار کا معاشرہ ہے، کیونکہ اس اصول کو صحابہ کے اصول میں جا کے دیکھا جائے گا۔ تو صحابہ کے وہاں کیا ہے؟ تو صحابہ نے کفار کے ہاں استعمال کیا ہے۔ اور رہا دوسرا کہ اختلاف ہے، تو ایک جگہ اختلاف سنت زندہ ہے تو وہاں دوسری جو سنت رائج ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ جیسے جہاں سنت کے مقابلے میں بدعت ہو تو پھر سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب رفع دین شروع کیا تو لوگوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ رفع دین ترک کر دیں۔ تو جتنے بھی مولوی آتے تھے تو حضرت ان سے فرماتے تھے آپ ان سے مناظرہ کر لو۔ اب مناظرہ کون کرتا ان سے؟ بہت جید عالم تھے، سارے خاموش ہو کے چلے جاتے، جیسے میرے پیچھے بھی بہت باتیں کرتے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی موافقت ہے، پیچھے تو بہت باتیں کرتے، آگے آنے سے سب ڈرتے ہیں۔ اور باقی اہل حق بزرگان دین جتنے اہل حق کے لیے دلیل شریعت ہی کافی ہے، اور جاہل کو مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے، اور عالم کو دلیل کافی ہے۔ بس عالم کے لیے دلیل یہ ہے، بس وہ چلا جائے گا، یہ عالم ہوگا، اور اگر اس دلیل کو رد کر دے تو یہ عالم نہیں ہے۔ پھر یہ کتابیں پڑھ کے اس کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے، اس کو مثالوں سے سمجھاؤ۔ کیونکہ جب ہر چیز شریعت کی حق ہے، چاروں مسلک میں حق ہے، اور ایک چیز ایک بزرگ کے ہاں جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی، تو اس کی ناجائز کے لیے بھی اس کے پاس دلیل ہے، جائز کے لیے بھی اس کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ ایک چیز حضور سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو کیا، اور ایک جگہ منع ثابت ہے، تو جو منع پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی حق پر ہے، جو جائز پہ کر رہا ہے وہ بھی حق پر ہے۔ یہ فروعی مسئلہ ہے، دونوں حق پر ہے، ایک دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے، کہیں گے اس میں اختلاف ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہے اختلاف، یہاں لڑائی نہیں کریں گے۔ تو دو فقہا یا دو بزرگان دین کے اندر بڑے بڑے، وہ ایک بزرگ نے لکھا جب عالم صوفی نہ ہو، فقی نہ ہو تو یہ زندگی ہے، اور اگر صوفی فقی نہ ہو تو یہ بھی زندگی ہے۔ اس سے بھی زندگی، اس کو زندگی نہیں کہا مگر پیچھے یہ پہلے گا، کیونکہ اس کی یہ کم علمی آنے والوں کو متاثر کرے گی۔ تو میں نے اس بار عرض کر دیا تھا کہ ہر کوئی مانتا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شخصیت ضروری ہو، جس کے پاس علم نہ ہو اس کی تقلید بھی جائز نہیں۔ اور ایسے لوگوں کا استفادے کے لیے علماء کا زیادہ بہتر ہے، عوام اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتی، مگر علماء کے لیے وہاں جانا اس لیے کہ علماء تمیز رکھتے ہیں، جو درس نظامی پڑھ لے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ چیز لے لو باقی چھوڑو، جو کیونکہ ان کو تمیز ہے، یہ اتنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور اتنی جگہ پہ غلط ہے، تو صحیح چیز چن لیتے۔ عوام کو اس کی تمیز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس اگر وہ چیز خاندانی بھی چلی آ رہی ہے تو علماء ان سے حاصل کرے، عوام نہ کرے، کیونکہ عالم کو بگاڑنا مشکل ہے، اور عوام اس سے دور رہے، عوام کو تباہ کر دیں گے۔ تو بات یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تصوف نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تصوف اور علم سمجھ لیا ہے، یہ ارکان اسلام میں سے عام آدمی پہ بھی فرض ہے، بلکہ علم تصوف علم باطن کو کہتے ہیں۔ علم ظاہر اور علم باطن، ایک لفظ کا قرآن کا ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ جن کو ظاہری معنی آتے ہیں ان کو علماء ظواہر کہتے ہیں، اور جن کو باطنی معنی آتے ہیں ان کو علماء باطن کہتے ہیں، کیونکہ اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اب یہ پھڈا یہاں ہے، یہ پھڈا نہیں، اختلاف ہے، آپ لوگوں نے اس کو لڑائی بنا دیا۔ تو اب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ خشکوں نے بنایا، یہ خشک جو ہو گئے تھے نا، خشکے،
ان کو مکھن کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا جو ہے نا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا ان کا۔ بعض اوقات خشکی کا علاج خشکی ہوتا ہے اور علاج بالمثل ہوتا ہے، مگر یہ حکیم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں گرمی کے پل پیدا کیے اور سردیوں میں سردی کے پل پیدا کیے۔ حالانکہ اگر ہونے چاہیے تو گرمی میں تو سردی والے پل تمہارے عقل کے حساب سے، فلاسفر کے حساب سے، کہ عقل یہ نہیں مانتی، جن کی عقل۔ تو جو لوگ درس نظامی پڑھتے ہیں ان سے عقل سلیم بنتی ہے۔ عقل اللہ نے سب کو دی ہے، مگر ہدایت اور اس کی تفسیر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں عقل سلیم والے اس کی تفسیریں کر لیتے ہیں، سارے تو مولوی نہیں بنتے ہیں نا، تو اس کے لیے درس نظامی پڑھتے، اس سے عقل سلیم بنتی ہے اور تب تصوف سے قلب سلیم بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اس کے مجاہدوں سے عقل سلیم بنتی ہے اور اس سے قلب سلیم بنتا ہے۔ تو عقل سلیم کی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، ثابت ہے احادیث سے، اور قلب تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا عرش ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ تو بعض مکاشفات ہوتے ہیں نئے نئے لوگوں کو، تو جنہوں نے تصوف طے نہ کیا ہو ان کے مکاشفات خیالی ہے۔ کیا ہے؟ میں ان کو خیالی میں ڈال چکا ہوں، عالی اور خیالی۔ جن کے سچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی کچھ حقیقت ہے، اور ایسے لوگوں پر تصوف حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، وہ پورا کورس کرے گا۔ تو نصاب پر تو خلافت ثابت ہے، جیسے نصاب پر سند ثابت ہے علم کی، تو نصاب پر خلافت بھی ثابت ہے۔ تو لہذا نصاب طے کر کے کرو تاکہ تم لوگ خلیفہ کہلائے جاؤ، ورنہ پس خلیفہ ہو، اور نسبت اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ تو اب تم لوگوں نے حکمت والوں نے، علماء حکمت نے اور علماء تصوف نے تو اپنا نصاب اٹھا کے جو ہے نا اس میں پھینکا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر ہے، اور وہ باقی جو کر کے گزارے جا کے پوچھ لو، میں گارنٹی کے ساتھ نکل خیالی ہوتا ہے، نظر وظر کچھ نہیں آتا، بس تعویذ کسی چلتا ہے۔ پاکستان ہے، دوسرا سبق تیسرا سبق طے ہو جاتا ہے ان کا۔ جیسے تم لوگ بچہ آج کل پڑھ رہے نا کتاب، وہ اینڈ میں جب وہ مولوی بن جاتے اس سے بولے استاد جی دا مسئلہ سے ربے ہوتا پتہ نہیں۔ اگر ضروری خان صاحب کے حساب سے عالم کون ہے تو کہیں گے جس کو کتابیں یاد ہو اور مسئلے یاد ہو وہ عالم ہے، جس کو یاد نہیں وہ عالم نہیں ہے۔ کیونکہ اہل ذکر کے لیے انہوں نے یہ دلیل لی ہے اپنی کتاب میں، فاسألوا اہل ذکر، وہ علماء جن کو مسائل یاد ہو، جن کو یاد نہیں وہ مولوی نہیں ہے۔ تم سے لوگ سوال کریں گے، تم کہ میں کتاب دیکھ کے آ رہا ہوں، تمہیں جسے کتاب یاد ہو وہ مولوی ہے۔ سمجھے؟ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو کہا یہ تو کتاب تو عام آدمی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلے ذہن میں لے کر تو جواب اس کا یہ ہے کہ فاسألوا اہل ذکر، اللہ نے ذکر اہل ذکر کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل سلیم جب انسان کی ہو جاتی ہے کتابیں حسبر کر لیتا ہے، مگر تفقہ فی الدین قلب سلیم والوں کو اللہ دیتا ہے۔ شرح صدر دل ہے، دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ ان شرح صدر کیا ہے؟ سینہ ہے۔ جن کے سینے کے علوم کھل جائے ان پر اللہ تفقہ فی الدین کھلتا ہے، ان پر باریکیاں کھولتا ہے، ان پر اسرار کھولتا ہے۔ اس لیے اہل ذکر، اور یہ ذکر سے ہوتا ہے، یہ مطالعے سے نہیں ہوتا۔ اسے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اس کے لیے علم حقیقی کے لیے ذکر ضروری ہے، کیونکہ ذکر سے تزکیہ ہو جاتا ہے اور تزکیے کے بعد علم و حکمت عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ذکر کرایا جاتا ہے یہ نفس مطمئنہ کے لیے کرایا جاتا ہے۔ جب نفس آپ کا مطمئن نہ ہو جائے تو وَيُزَكِّيهِمْ، یہاں یزکی کو مقدم کیا، وَيُزَكِّيهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگر یہ دلیل لے لیا پہلے تزکیہ کرو گے پھر تم علم کی معلم بنو گے۔ تو صفائی اس میں پہنچے، تو اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 40 دن اللہ کے لیے خاص کیے تو اللہ علم و حکمت کے چشمے، یہاں دیکھو، تو کیونکہ ذکر سے اس کا تزکیہ ہوا علم و حکمت اس کو عطا ہوا، تو علم و حکمت کے چشمے اللہ اس کے دل میں وارد کرتے اور اس کے زبان سے جاری کرتے۔
بعض کہتے ہیں کہ جی آپ کو ملا ہے تو ہمارے اکابرین کو کیا اللہ نے علم وحی نہیں دیا تھا؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے بھی تو کتابیں پڑھی، تم پڑھو۔ میں نے کہا اصل میں نے پڑھی تھی 3 مہینے کے اندر کہ